اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے انسانیت حیوانیت کی سطح پر۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لب دریا واقع تھا، جب یہ لوگ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کر کے حکم عدولی کرنے لگے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں اور اس کے علاوہ باقی دنوں میں نہ آتیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو آزماتے رہے اور وہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ حکومت میں بحر قلزم کی مشرقی شاخ کے کنارے ایلات کے مقام پر یہودیوں کی آبادی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ قانون سبت کی خلاف ورزی کی۔ ان کی شریعت میں سبت کے دن معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں، مگر وہ اس دن مچھلی کا شکار کرنے لگی۔ سبت کے دن مچھلیاں کثرت سے دریا میں آتی تھیں اور بقیہ دنوں میں پانی کے نیچے چلی جاتی تھیں۔ یہودیوں نے یہ شرعی تدبیر کی کہ دریا کے کنارے گڑھے بنا دیے۔ وہ دریا کا پانی کاٹ کر گھڑے میں ملا دیتے۔ سبت کے دن جب مچھلیاں گڑھے میں آ جاتیں تو وہ نکلنے کا راستہ بند کر دیتے۔ اگلے دن اتوار کو وہ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ ذرا سوچئے کہ یہ یہودیوں نے حرکت کیوں کی؟ ان کا مقصد اس تدبیر سے یہ تھا کہ ان پر یہ بات صادق نہ آئے کہ وہ سبت کے دن شکار کرتے ہیں۔ دین کے نام پر یہ بے دینی اللہ کو اتنی زیادہ سخت ناپسند ہوئی کہ اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہاں پر بندر اور سور بنانے سے کیا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا؟ کچھ مفسرین کرام نے اس سلسلے میں دو رائے قائم کی ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ بندر اور سور جو تھے وہ ظاہری الفاظ کی بنیاد پر قیاس کرتے ہوئے مراد لیے گئے ہیں، یعنی وہ حقیقتاً بندر اور سور بنا دیے گئے، جبکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ در حقیقت وہ بندر اور سور نہیں بنائے گئے تھے، بلکہ اس سے مراد یہ تھی کہ وہ پست اور حقیر بنا دیے گئے تھے۔ چاہے وہ حقیقتاً بندر اور سور بنائے گئے ہوں یا مجازی طور پر بنائے گئے ہوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت سے ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، آیت پر غور کرنے سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بندر اور سور کی خصوصیات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے تو اس سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، سور کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ صاف ستھری چیزوں کو چھوڑ کر گندی چیزوں کو اپنی خوراک بناتا ہے۔ اب اسی خصوصیت کو اگر ہم اپنی زندگی میں تلاش کریں تو کیا ایسی خصوصیت ہمارے اندر بھی موجود ہے؟ بالکل، اس کا جواب آپ کو بالکل ہاں میں ملے گا، اس لیے کہ یہ صورت ہمارے اندر موجود ہے، اور صرف ایک طرح سے نہیں، بہت طرح کی صورتوں کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ سمپل سی مثال لے لیں، جو کمائی اور لین دین کے معاملات ہم کرتے ہیں، آدمی حلال ذرائع پر قانع نہیں کرتا اور حرام کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرف انڈیکیٹ کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کے عقائد و اعمال اور حرام خوری سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ انہوں نے بھی من گھڑت روایات پر بہت برا معاشرہ بنا رکھا ہے، یعنی کہ انہوں نے کمائی کے دھندے بنا لیے تھے۔ حلال کو حرام کرنا، ناجائز کو جائز قرار دینا ان کی زندگیوں میں بڑا آسان ہو گیا تھا۔ اس کی مثال ہمارے اندر موجود ہے۔ آج چھوٹے سے طبقہ لے کر بڑے سے بڑے اگر آپ اس پر چلے جائیے کینوس پر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر کوئی اپنی حلال کمائی کو حرام کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کوئی سود کا لین دین کر رہا ہے، کوئی رشوت کا لین دین کر رہا ہے، کوئی ملاوٹ کی شکل میں وہ اپنی حلال روزی کو حرام بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری مثال بھی ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم وہ غیر اللہ کے نام کا بڑے مزے کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ جی یہ تو رزق ہے، اب ضائع تو نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ جو چیز پر بھی اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے وہ تمہارے لیے حرام ہے، لیکن ہم بہت آرام سے یہ کہہ کر کھا لیتے ہیں کہ جی بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، کچھ نہیں ہوتا۔
کچھ لوگ نظر و نیاز تو نہیں کھاتے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لے لیتے ہیں اور آگے دے دیتے ہیں، جو کھانے والے انہیں دے دیتے ہیں۔ ان کا اس سے مقصد صرف کیا ہوتا ہے کہ وہ عوام کی نظروں میں بھی اچھا بننا چاہتے ہیں اور اللہ کی رسی کو بھی پکڑنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ان کا نام بھی خراب نہ ہو، کیونکہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ نظر و نیاز کا نہیں کھاتے تو لوگ تو انہیں بہت طعنے دیں گے، بہت جوتے ماریں گے کہ یہ کیسا انسان ہے، یہ تو بزرگوں کو نہیں مانتا۔ تو وہ لوگوں کے اندر بھی اپنے آپ کو برا نہیں بنانا چاہتے اور وہ اللہ کی نظر میں بھی اپنے آپ کو برا نہیں بنانا چاہتے۔ بالکل سیم یہی معاملہ پروویڈنٹ فنڈ کے حوالے سے یا دیگر جو ہے ہم سہولیات لے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ بینک سے ہم جو ہے وہ قرضے کی صورت میں لے رہے ہیں یا جو ہے وہ ہم مختلف جگہوں پہ پیسے فکسنگ کروا کر جو ہے ڈپازٹس کروا کر جو ہے اس کا جو ہے ہم رقم لے رہے ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری ناجائز صورتیں ہی ہیں جو ہم نے حلال سمجھ کر اس کو اپنانا شروع کر دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ اس بات کی ممانعت فرمائی ہے۔ ایسے لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ مثبت چیزوں کے بجائے منفی چیزوں کی طرف دوڑنے لگتے ہیں اور ان کو اصلاح کے کاموں کی طرف بالکل کوئی رغبت نہیں رہتی۔ انہی لوگوں کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا راستہ نہ بنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے۔ ان کے سامنے تعمیری کام کے موقع کھلے ہوئے ہوتے ہیں، مگر وہ ان کو چھوڑ کر برے کاموں کے راستے میں تیزی دکھاتے ہیں۔ جن چیزوں میں حقیقی فائدہ ہوتا ہے وہ ان کو نہیں جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتے، بلکہ بے فائدہ مشغلوں میں اپنا وقت اور مال خرچ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ ان کو خدائے واحد کی پرستش کی طرف بلایا جائے تو وہ لبیک نہ کہیں گے۔ لیکن اگر زندہ یا مردہ شخصیتوں کو پوجا کرنے کے نام پر انہیں اکٹھا کیا جائے، غوث اعظم کی محفلیں اور میلاد شریف کے نام پر ان سے چندے جمع کیا جائے تو جوق در جوق اکٹھا ہو جائیں گے۔ بے دینی کو دین کے نام پر دین بنا کر بدترین جرم کا یہ ارتکاب کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے آدمی کے اندر سے صحیح اور غلط کا فرق مٹ جاتا ہے اور وہ ایک بے حس انسان بن جاتا ہے۔ اس کی نظر میں اچھائی اور برائی یکساں ہو جاتی ہے، وہ انسانیت کی سطح سے گر کر حیوانیت کی سطح پر آ جاتا ہے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ اس میں بندر اور سور کی جیسی اخلاقیات پیدا ہو جاتی ہیں، خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہاں بندر کا ذکر کیا گیا کہ بندر کی خصوصیت کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں بندر کے اندر 3 چیز ہوتی ہے، ایک تو فساد کرنا، دوسرا بے حیائی پھیلانا اور تیسرا نقالی کرنا۔ کسی مکان میں اگر بندروں کے غول کو چھوڑ دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ فوراً وہ بے معنی اچھل کود اور توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال ہماری قوم کا بھی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مالک نہیں ہے، ہمارا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا، اور ان کے عمل سے یہ بات ثابت ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اس زمین پر اس طرح رہ رہے ہیں جیسے کوئی انہیں حساب کتاب دینا ہی نہیں۔ وہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں، اللہ کی الوہیت کے اندر شرک کرتے ہیں، کھلم کھلا جو ہے ناانصافیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چھینا جھپٹی کرتے ہیں، بات بات پر گالی گلوچ کرتے ہیں۔ یہ ان کا وتیرہ بن جاتا ہے۔ تو بظاہر تو وہ انسان ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ ایک فسادی طبیعت کے، جھگڑالو طبیعت کے، بے حیائی کے مرتکب جو ہے وہ ٹھہرنے والے جو ہے وہ بندروں کی صفت والے انسان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں صفات سے پاک رکھے، ہمارے معاشرے کے اندر اچھائیوں کو رائج دے، حلال اور حرام کی صحیح اور غلط راستے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر مضبوطی سے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔